قمر صاحب ہر وقت ادب تخلیق کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور ان کی وفادار بیوی ان کی خدمت و اطاعت کے لیے تیار رہتی ہیں۔ ایک صبح قمر صاحب نے 20ویں دفعہ ابلی ہوئی چائے بغیر چینی اور دودھ کے لی اور ناشتہ کیا۔ اس کے بعد وہ کتاب لکھنے میں مگن ہو گئے، جو ان کے خیال کے مطابق حالیہ صدی کی بہترین تصنیف اور اسے شہرت کے آسمانوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوگی۔ اس وجہ سے وہ کسی اور ذریعہ روزگاری کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ 40 برس کی عمر میں فاقوں اور افلاس کی وجہ سے بڑھاپے نے آ لیا تھا۔ ان کی بیوی سکینہ ہر وقت ان کی دلجوئی کرتی رہتی۔ اس کے سیر کے مشورے پر قمر صاحب بولے کہ سیر ان لوگوں کا حق ہے جنہیں مالی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، مجھ جیسے ادیب و مزدور کا سیر سے کیا واسطہ۔ مایوسی کی باتیں سن کر ان کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر دل میں امید تھی کہ قمر صاحب کو ایک روز ضرور صلہ ملے گا اور ان کی امیدیں برآور ہوں گی۔ ایک رئیس نے حضرت قمر کو بھی تقریب میں مدعو کیا۔ آج وہ بہت خوش تھے اور سارا دن اپنی عزت افزائی کے خیالات میں مگن رہے۔ انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی اور خوب بن سنور کر اچکن زیبتن کرنے لگے تو بیگم نے کہا کہ اس طرح کے لباس میں رئیس کے ہاں جانا موزوں نہیں، لیکن قمر صاحب نے فلاسفروں کی سنجیدگی سے جواب دیا کہ میں کوئی ذمہ دار یا جاگیردار نہیں ہوں، صرف شاعر ہوں اور اس وجہ سے میری عزت ہے۔ بیوی نے تقریب میں جانے سے منع کیا، لیکن قمر صاحب نے کہا عزت کی تمنا ارتقائے روحانی کے لیے لازمی ہے۔ بیوی نے کہا کہ میرے پاس ایک کھانا رہ گیا ہے، کل کے لیے کوئی سبیل سوچو۔ قمر نے کہا کہ اخبارات سے روپیہ آ گیا تو ٹھیک، وگرنہ فاقوں کی نوبت۔ شام کو قمر صاحب پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہن کر رئیس صاحب کی دعوت میں شرکت کے لیے نکل پڑے۔ پہلے تو وہ دکاندار کے سامنے جانا گوارا نہ کرتے تھے، لیکن آج بڑے دبدبے سے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں حافظ صمد بساتی کی دکان پر رکے، جنہوں نے قرض کا مطالبہ کیا۔ قمر صاحب نے انہیں راجہ صاحب کے ہاں جانے کا بتا کر مرعوب کر دیا۔ حافظ صمد نے پان کی پیشکش کرتے ہوئے رخصت کیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کی قدردانی راجہ صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک کپڑے والے کی دکان پر رکے، جس نے منشی سے حساب طلب کیا تو قمر صاحب نے فوراً راجہ صاحب کا ذکر کر کے اسے مرعوب کر دیا۔ آخر کار قمر صاحب جوں ہی راجہ صاحب کے بنگلے پر پہنچے تو دربان نے کارڈ طلب کیا، جس پر قمر صاحب نہایت ہی برہم ہوئے۔ واپس جانے کو تھے کہ دربان سے ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلعے بے ملا کر واپس طلب کر لیا۔ راجہ صاحب نے قمر صاحب کا استقبال کیا اور انگریزی لباس میں ملبوس دوستوں سے متعارف کرایا۔ ان انگریزوں نے بدیسی شعراء بائرن، شیلر، ٹینیسن کی تعریفیں کی اور دیسی شعراء کو تضحیک کا نشانہ بنایا۔ اس پر قمر صاحب نے جلال میں آ کر منہ توڑ جواب دیے، جسے راجہ صاحب نے ناپسند کیا اور انہیں خاموش کرا دیا۔ اتنے میں مہمان خصوصی آئے اور قمر صاحب سے ان کی شان میں نظم کے متعلق سوال کیا۔ قمر صاحب نے کہا کہ انہیں کوئی نظم نہیں لکھی۔ کسی اور کی نظم سنانے کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ بھاٹ یا میراثی نہیں ہیں۔ بیوی نے جلدی واپس آنے کی وجہ دریافت کی تو قمر صاحب نے کہا آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا، میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میں نے اس بات کو فراموش کر دیا تھا، مگر خدا نے مجھے زیادہ گمراہ نہ ہونے دیا۔ میرا یہ جھونپڑا ہی میری جنت ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا ہے کہ ادبی خدمت عین عبادت ہے۔